اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأحوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. یہ یہاں سے نیا باب شروع ہو رہا ہے، لیکن اس باب کے اندر کوئی حدیث نہیں ہے، صرف قرآن کریم کی تقریباً 4 آیات ہیں. یہ جو باب ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی عظمتوں کے بارے میں غور و فکر کا بیان. اللہ نے جتنی کائنات پیدا کی، جتنی مخلوقات پیدا کی، اس کے اندر غور و فکر کرنا، پونڈر کرنا، سوچنا، اس کی طرف امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے ذریعے ہم کو انکریج کر رہے ہیں، ابھار رہے ہیں کہ انسان بہت سی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کر کے اللہ کی طرف پہنچ سکتا ہے. کہ قرآن تو یہ کہتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. یقین کرنے والوں کے لیے زمین کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں. کہا کہ زمین تو بہت دور کی بات ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. تم اپنی ذات کو ہی دیکھ لو. اگر انسان اپنی ذات کے اوپر ہی غور کر لے، اپنی ذات میں ہی پونڈر کر لے، تو وہ اللہ تعالیٰ اور اپنے خالق کی حقیقی کی طرف پہنچ جائے گا. بار بار قرآن کہتا ہے تتفکرون، تذکرون، تعقلون. فکر کی دعوت دے رہا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے، تفکر، پونڈر کرنا. خود انسان اپنی ذات کے اندر سوچے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اندر سوچے. خود انسان اپنی ذات میں سوچے گا تو اس کی ذات اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائے گی. انسان سوچے، قرآن دعوت هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کہا کہ تو اپنی حیثیت کو دیکھ، تو اپنی ریالٹی کو دیکھ، تو اپنی حقیقت کو دیکھ. تو ایک ناپاک قطرہ تھا، اور ایسا ناپاک قطرہ کہ بدن پر لگ جائے کہ تجھے دھو دیا جائے. اگر وہ قطرہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوگی تیری. بدن سے نکل جائے تو غسل کرنا فرض ہو جائے. اتنا ناپاک قطرہ. اللہ تعالیٰ نے اس قطرے کے ذریعے اللہ نے انسان کو بنایا. اور پروسیس دیکھیں نا انسان کہ کہاں باپ کے صلب کے اندر تھا، وہاں سے ماں کے پیٹ میں گیا، اور پھر وہاں اسے 9 مہینے گزارے. انسان سوچے اپنی، اسی کی دعوت دی جا رہی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم لوگوں کے اندر سوچنے کی عادت نہیں ہے. انسان سوچے گا اپنے بزنس کے بارے میں،
ملٹیپلائی کیسے ہوگا؟ ایک گھر سے 4 گھر کیسے ہوں گے؟ یہ میری فکر ہے، ہر انسان کی فکر ہے، کیونکہ انسان نے اس کو ضرورت سمجھا ہے۔ حالانکہ قرآن جو دعوت دے رہا ہے فکر کی، وہ فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ تم اللہ کی مخلوقات میں غور کرو، اپنے آپ کے اندر غور کرو، سوچو۔ تو کبھی کچھ لمحات انسان اپنے لیے بھی سیپریٹ کرے، اپنے لیے بھی وقف کرے۔ کوئی نہیں ہو، انسان اپنے کمرے میں ہو، مسجد میں جلدی آ جائے، وہ صرف سوچے، اپنی حقیقت کو سوچے، میں کیا تھا، اللہ نے مجھے کیا بنایا۔ ماں کے پیٹ میں رکھ دیا اس کو 9 مہینے کے لیے، وہاں پہ اللہ نے اس کو بھولا نہیں، کھلایا۔ وہ جو نجاست تھی ماں کے پیٹ کے اندر، بچے کی جب ولادت اس کا حمل ہوتا ہے تو ماں کو حیض بند ہو جاتا ہے، کیوں کہ وہی حیض اللہ تعالیٰ اس کو بچے کے لیے غذا بنا دیتا ہے۔ لیکن اللہ کا نظام دیکھیے، ماں کے پیٹ میں ہے، اللہ اس کو ناف کے ذریعے، اس کے بیلی بٹن کے ذریعے اس کو کھلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نجاست اللہ منہ میں نہیں جانے دے رہے، کیونکہ وہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ بڑا ہوگا تو اس زبان سے میرا ذکر کرے گا، میرا نام لے گا۔ اللہ نے اس کی زبان کو گندا نہیں ہونے دیا۔ لیکن وہی انسان جب باہر آ جاتا ہے، اسی زبان سے گندی گندی چیزیں بولتا ہے، گندی گندی چیزیں کھاتا ہے۔ جس کو اللہ نے ماں کے پیٹ میں بھی اس کو گندی چیز منہ سے نہیں کھلائی۔ بچہ جب نکلتا ہے تو کہاں سے کنیکٹڈ ہوتا ہے؟ پیٹ سے کنیکٹڈ، وہیں سے اللہ اس کو کھلاتا تھا۔ اور جب ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا، اللہ نے وہ راستہ بند کر دیا، اس کا منہ کھول دیا کہ اب یہاں سے۔ اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں؟ نشانی ہے کہ بے شک کہ وہ بالکل ماں کی پیٹ کی کوتھری کے اندر، اندھیری کوتھری کے اندر پڑا ہوا ہے، وہاں اللہ اس کی تربیت کر رہے ہیں۔ ایک قطرہ تھا، خون بنا، خون سے اس کا گوشت بنا، پھر آنکھیں ہوئی، ناک بنایا، کان بنایا، کتنی خوبصورت شکل اللہ نے وہاں سے بنا کے اس کو نکالا۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ تو اپنی ذات کے اندر فکر کرو، تدبر کرو، غور کرو کہ اللہ نے تم کو کیسے بنایا۔ اور پھر عجیب اللہ کی کاریگری دیکھیے کہ اگر ماں کے پیٹ کے اندر کوئی بگاڑ آ گیا تو باہر آنے کے بعد کوئی اس کو چینج کر سکتا ہے؟ اگر وہ ماں کے پیٹ سے بغیر ہاتھ کے آ گیا، اب مصنوعی تو دے سکتے ہیں لیکن اوریجنل نہیں دے سکتے۔ ماں کے پیٹ سے بغیر آنکھ کے آ گیا، کون ہے دنیا کی طاقت تو اس کو آنکھیں دے دی۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ ہاتھ بنائے، وہ جو گندا پانی کا قطرہ تھا وہ بالکل سافٹ تھا، لیکن اللہ نے اسے سافٹ کے ذریعے ایک مضبوط ترین انسان بنایا، ہڈیوں والا انسان بنایا، مضبوط دانت دیے، مضبوط ہاتھ دیے، مضبوط پیر دیے اس کو۔ اس کی آنکھ کا نظام دیکھے، کان کو دیکھے، کان کے اندر سننے کا جو یہ رکھا، فنکشن رکھا، وہ اندر کی طرف رکھا۔ اللہ چاہتے تو اس کو بالکل باہر رکھ دیتے۔ یعنی ایک ایک چیز پر غور کریں کہ کس اندازے سے اللہ نے بنائی ہے۔ اس کو اتنا اندر سے رکھا کہ اگر انسان سویا بھی ہو اور کان کے اندر کوئی چیز جائے تو جہاں اوریجنل فنکشن ہے، جہاں سے انسان سنائی دیتا ہے، وہاں تک پہنچتے پہنچتے انسان الرٹ ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز کان کے اندر گئی۔ اگر یہ بالکل باہر ہوتی اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ آنکھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وائپر دے دی، اللہ چاہتا تو یہ کبھی آنکھ بند ہی نہ ہوتی، کھلی کی کھلی رہتی، کتنے سارے جراثیم آنکھوں کے اندر چلے جاتے، انسان پریشان ہو جاتا۔ لیکن یہ حکمت کس کی تھی؟ اللہ کہ ہم نے مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے آنکھ کے اوپر یہ دینا، منہ کے دانت اندر رکھے، اس کے اوپر منہ زبان دے دی، زبان کو اندر رکھا، اس کے یعنی 3 کور کے اندر اس کو بند کر دیا تاکہ کوئی ہارمفل چیز، کوئی غلط چیز کے منہ کے اندر نہ چلی جائے، منہ بند کر دیتا ہے انسان۔
اس کی غذا کے لیے ماں کے اندر سے دودھ نکالا. یعنی انسان تصور تو کرے نا کہ ایک ہی جگہ جہاں خون کی یہ چل رہی ہے، وینس چل رہی ہے، وہاں اس کی رگیں چل رہی ہے، اسی خون کے اندر سے اللہ تعالیٰ صاف شفاف دودھ نکالتا ہے. سبحان اللہ. جانوروں کو دیکھ لیجیے، ایک ہی پیٹ کے اندر جہاں گوبر بھی ہے، وہاں اس کا پاخانہ بھی ہے، وہاں اس کا بھائی انسان کی کارگری ہوتی ہے، کبھی پائپ لائن مکس ہو جاتی ہے تو پانی بھی گندا آنا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کبھی مکس پائپ. لیکن آج تک ایک کیس، ایک کوئی دنیا کا ایک دعویٰ کر سکے کہ ماں کے دودھ کے اندر کوئی ملاوٹ ہو رہی، کوئی ملاوٹ ہو گئی، کوئی غلط جراثیم اس کے اندر آ گئے، کہ یہ اس کا نظام ہے. بگاڑ وہاں آنا شروع ہوتا ہے جب انسان اس کے نظام کے اندر انٹرفیئر کرتا ہے، وہاں پرابلم آتے ہیں. ورنہ اب دیکھیں نا، اللہ نے سورج بنایا، اپنی آربٹ کے اندر گھوم رہا ہے. چاند کو بنایا، وہ اپنی آربٹ کے اندر چل رہا ہے. کبھی سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا، کبھی چاند سورج کو نہیں پکڑ سکتا. یہ اپنے اپنے کام پہ لگے ہوئے. آپ 1000 سال پہلے کی تقویم اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اگر 1000 سال پہلے جتنے بجے سورج غروب ہوتا تھا، آج وہی اس کا ٹائم ہے. اب ہزاروں سال پہلے دیکھ لیجیے جتنے بجے اس کا طلوع ہونا ہے کہ اسی وقت پر. ہمارے بنائے ہوئے نظام میں آگے بھی ہو سکتا ہے، ہماری ٹرین بھی لیٹ ہوگی، ہماری بس بھی لیٹ ہو جائے گی، ساری چیزیں. لیکن جو بنا اس کا نظام ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی چینج نہیں. سورج اپنی جگہ کے اوپر کام کر رہا ہے، چاند اپنی جگہ کے اوپر کام کر رہا ہے. اور اگر ساری دنیا کے سائنسدان جمع ہو جائے ایک جگہ کے اوپر، اپنی ساری ٹیکنالوجی لگا لیں کہ کل ہمیں سورج کو 5 منٹ ڈیلے کرنا ہے، کر سکتا ہے کوئی؟ یہ اس کا نظام ہے. تو یہ اسی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، آسمانوں کے اندر تمہارے لیے نشانیاں ہیں. اس کی طرف انسان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ انسان غور کرے، تدبر کرے، فکر کرے. شہد کی مکھی کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہہ رہے ہیں کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو انسٹرکٹ کیا، اس کو گائیڈ کیا اللہ تعالیٰ نے. آپ ہزاروں سال پہلے دیکھ لیجیے کہ جو اس کا جو ہائیو ہوتا ہے جس کے اندر وہ اپنا شہد بناتی ہے، وہ جو ہیکساگن ہوتا ہے، آج تک ہمارے گھر کی ڈیزائنیں بدل گئی. اب 100 سال پہلے کہ ہمارے گھروں کو دیکھ لیجیے، اس سے پہلے دیکھ لیجیے لوگ پہاڑوں میں رہتے تھے، پھر ترقی کی بھی جنگلوں میں آئے، پھر آہستہ ہمارے گھروں کی پیٹرنز بدلتی رہتی ہے. اور شہد کی مکھی کو دیکھ لیجیے، جب سے اللہ نے بنایا ہے تب سے شہد بنا رہی ہے اور قیامت تک بنائے گی. اس کی پیٹرن میں کوئی چینج ہوا ہے؟ وہی نظام ہے، وہی اسی طرح بنا رہی ہے، کوئی پیٹرن، کوئی چینج نہیں اس کے اندر. اس کو کس نے گائیڈ کیا؟ وہ کون سی اسکول کے اندر گئی تھی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. ہم نے اس کے وہی یعنی ہم نے اس کو گائیڈ کیا کہ کہاں سے تجھے رس کو لانا ہے، کہاں سے رس کو چوسنا ہے. یہ اللہ کا نظام، اللہ کا بنایا ہوا. قرآن کے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت. تم دیکھتے نہیں ہو یہ اونٹ کیسے بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ پہاڑوں کو نہیں دیکھا تم نے کہ پہاڑوں کو کیسے بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ اتنی مضبوط ترین چیز اللہ نے کیسے زمین کے اوپر کھڑی کر دی کہ جس ایک کو توڑنے کے لیے ان کو مہینے لگ جاتے ہیں. اتنی مضبوط اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا
تو یہ زمین چونکہ پانی کے اوپر تھی تو ہلنے لگی، زمین ہلنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑوں کی کیل لگا دی، میخ لگا دی تاکہ ہلنا بند ہو جائے۔ تو تفکر کی دعوت دی گئی، فکر کی دعوت دی گئی، اور تفکر کرنا ہے اللہ کی مخلوق کے اندر، اس کی کریشن کے اندر۔ اللہ کی ذات میں تفکر نہیں کرنا ہے، اللہ کی ذات میں پونڈر نہیں کرنا ہے، اسے منع کیا گیا۔ اللہ کی مخلوقات میں کرو، یہ چیزیں تمہیں اللہ تک پہنچائے گی، اللہ کی ذات میں نہیں۔ مسلم شریف کی روایت کے اندر ہے کہ شیطان انسان سے کہتا ہے کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ تو انسان کہتا ہے اللہ نے۔ پھر کہتا ہے کہ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو انسان کہتا ہے کہ اللہ نے۔ پھر شیطان کہتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو مسلم شریف کی روایت، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اس طرح ٹرک کرتا ہے، اس لیے منع کیا کہ اللہ کی ذات میں نہیں کرنا ہے۔ تو اگر شیطان اس طرح کی بات تمہارے دل میں ڈالے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو آمنت باللہ و رسولہ، یہ بات کہتا کہ میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آیا، فنش، بات ختم۔ اللہ کی ذات میں غور نہیں کرنا ہے۔ اللہ کیسے ہیں، اللہ جیسے ہیں اللہ ہے، ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر۔ اس لیے غالباً امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا، یہ سب سے خطرناک گھڑی ہوتی ہے، اس وقت شیطان بڑا زور لگاتا ہے، لاسٹ مومنٹ ہوتی ہے کہ اگر اس وقت میں اگر میرے ہاتھ میں آ گیا، کیونکہ یہ کرنچ ٹائم ہوتا ہے نا، کہ اگر یہاں ایمان کے بغیر گیا تو پھر خلاص، کوئی بات ہی ختم۔ یہ آخری وقت کے اندر بڑا زور لگاتا ہے۔ امام راضی اپنے وقت کے بڑے محدث، بڑے پائے کے مضبوط عالم، کہ جب انتقال ہونے لگا تو شیطان آیا اور ڈیبیٹ کرنے لگا۔ وہ ڈیبیٹ کیا تھی؟ وہ دلیل مانگ رہا تھا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کی وحدانیت کے اوپر، اس کی ونس کے اوپر وہ دلیل مانگ رہا تھا۔ اور بڑے پائے کے عالم میں کیا ہے کہ میں اس کو دلیل دینے لگا، دلیل سے ڈیبیٹ کرنے لگا اس کے ساتھ، اور میں جتنی دلیل دیتا تھا ہر دلیل کا اس کے پاس جواب۔ معلم الملائکہ تھا نا میں، ہر دلیل کا اس کے پاس جواب۔ تو مجھے تو خطرہ ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان ہی نکال دے۔ آدمی جتنا بڑا ہوگا اس کے اوپر حملہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اپنی عالم سکرات کے اندر میں اپنے شیخ کی طرف، اپنے استاد کی طرف متوجہ ہوا کہ بھائی میری ہیلپ کرو، مدد کرو، یہ تو میرے لیے بڑا مشکل مسئلہ آن پڑا ہے، میں اس کو دلیل دے رہا ہوں، اس نے میری 99 دلیلیں توڑ دی اس نے۔ تو میں اپنے شیخ کی طرف، اپنے استاد کی طرف عالم سکرات میں متوجہ ہوا، تو وہاں سے ان کی طرف سے جواب آیا کہ شیطان کو یہ کہہ دے کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ بات ہی ختم۔ میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ اب اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں، دلیل دیتا تھا تو جواب دے دیتا تھا، کہا کہ کوئی میں اللہ کو ایسے ایک مانتا ہوں۔ تو اللہ کی ذات میں نہیں کرنا ہے، اس کی مخلوق میں کرنا ہے، سوچنا ہے اس کی طاقت کو۔ کیوں؟ جب انسان کے دل میں فکر ہوگا، تفکر ہوگا، سوچے گا، تو یہ انسان کی غفلت کو دور کرتا ہے، اور ہر وقت اس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ رہتا ہے، اس کے اندر اس کے دل کو بیدار کرتی ہے فکر، تفکر۔ جس طرح پانی یہ گراس کو اور کھیتی کو بڑھاتا ہے، اسی طرح پونڈر کرنا اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے اندر، اس کی طاقت کے اندر، یہ انسان کی ایمان کو بڑھاتا ہے، اس کی غفلت کو دور کرتا ہے اور یقین کو بڑھاتا ہے۔ کیونکہ بہت سی مرتبہ انسان جب اللہ کی ذات میں غور کرنے لگتا ہے
तो वहीं से फिर ये गुमराह हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अरफ़्तु रब्बी बिफ़स्किल अज़ाइम, कि मैंने अपने रब को जाना अपने अज़ाइम के टूटने के अंदर। बहुत बड़ी बात है। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैंने अपने रब को कैसे पहचाना, मैंने अपने रब को कैसे पहचाना। फरमाया अरफ़्तु रब्बी बिफ़स्किल अज़ाइम, कि मैंने अल्लाह को कैसे जाना गया कि मैं तो बड़े बड़े इरादे करता हूँ, मैं तो बड़े बड़े प्लानिंग करता हूँ, कल ऐसा करूँगा, अगले महीने ऐसा करूँगा, 2 साल के बाद मैं ये करूँगा, 1 साल के बाद मैं ये करूँगा, लेकिन सब कुछ होता नहीं है। तो वो कौन ज़ात है जो मेरी प्लानिंग को चलने नहीं देती? वो किसकी ताकत है कि सब कुछ मेरे प्लानिंग के मुताबिक नहीं होता है? असबाब भी है, रिसोर्सेज भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी नहीं होता है। तो मैंने जाना कि कोई ज़ात है जो मेरी प्लानिंग को तोड़ती है और जो अपनी प्लानिंग चलाती है। कहा कि अल्लाह की ज़ात है, इसकी दावत दी गई। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक घड़ी के लिए तफक्कुर करना, फिक्र करना, पॉन्डर करना, अल्लाह की मखलूकात को सोचना, गौर व फिक्र करना, पूरी रात की इबादत से बेहतर है। पूरी रात की इबादत से बेहतर है। अक्सर हम जमात के अंदर ये बात सुनते रहते हैं कि थोड़ी देर के लिए गौर व फिक्र करना। तफक्कुर से मुराद वो तफक्कुर है जो अल्लाह ताला की मखलूकात के अंदर, जो हमें अल्लाह ताला के करीब ले जाए, उसकी ताकत का हमें इस्तेहज़ार करवाए, हम उसकी ताकत को रिकॉग्नाइज करें कि वो कितनी ताकत वाला है। इससे हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दिन रात के बदलने के अंदर, दिन रात के बदलने के अंदर तफक्कुर करना, गौर व फिक्र करना, ये 80 साल की इबादत से बेहतर है। 80 साल की इबादत से। अब सवाल होगा कि फिक्र करना, पॉन्डर करना, ये इबादत से बेहतर कैसे है? सवाल होगा ना भाई। फिक्र करना, तफक्कुर करना, सोचना, ये इबादत से बेहतर कैसे है? तो असल उसका जवाब ये दिया गया कि इबादत इंसान करता है सवाब के लिए, रिवॉर्ड के लिए, जन्नत के लिए, हुसूल जन्नत के लिए। तो इबादत तुमको पहुंचाएगी सवाब तक, रिवॉर्ड तक, और तफक्कुर जो है, पॉन्डर जो है, वो तुमको पहुंचाएगा अल्लाह के पास। सुभान अल्लाह। और वो ज़ात तुमको सवाब देने वाली। तो जो तुम्हें अल्लाह की तरफ पहुंचा रहा है वो क्या होगा? अफजल, बेहतर। और इबादत जो है, ये आज़ा जो बॉडी लिम्स है उसके साथ की जाती है इबादत। नमाज इंसान हाथ पैर वगैरह इस्तेमाल करता है, तिलावत ज़बान से करता है, रोज़े अपने बदन से रखता है, हज अपने बदन से करता है। तो जितनी भी इबादत है उसका कनेक्शन क्या है? इंसान के बॉडी लिम्स के साथ, उसके आज़ा के साथ। लेकिन तफक्कुर जो है, गौर व फिक्र जो है, पॉन्डरिंग जो है, उसका ताल्लुक इंसान के दिल के साथ है। और दिल तमाम आज़ा का सरदार और अफजल है। तो जो अमल दिल का होगा वो अफजल होगा उसके मुकाबले में जो आज़ा का अमल है। इसलिए तफक्कुर, गौर व फिक्र करना क्या है? ये अफजल तरीन इबादत उसको कहा गया है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग तो क्या है कि हम अपनी दुनियावी चीज़ों के अंदर तो बड़ी गौर व फिक्र करेंगे कि मेरी बेटी का घर कैसे हो जाए, उसकी गाड़ी कैसे हो जाए, कि उसकी शादी करनी है तो उसकी फ़िक्र कर रहा है। लेकिन कभी हमको ये तौफीक नहीं होती कि इंसान कुछ देर के लिए अल्लाह ताला की मखलूक़ात के अंदर गौर व फिक्र करे, उसके एहसानात को याद करे, उसकी ताकत का इस्तेज़ार करे कि अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को कैसे बनाया। इंसान एक घर बनाना होता है और किसी आर्किटेक्ट के पास जाता है तो कहा कि भाई इतनी साइज़ का घर बनाना है, तो अब वो जो स्ट्रक्चर कैलकुलेटर होगा वो आपको बताएगा कि यहाँ इतने बीम आएंगे, यहाँ ये आएगा, यहाँ आपको ये बीम रखना पड़ेगा, इसके ऊपर लोड जाएगा, है कि नहीं भाई? इंसान कहेगा भाई बीम की वजह से खूबसूरती बिगड़ जाती है, कुछ तो रखना पड़ेगा भाई, वरना वो छत नीचे आ जाएगी, है कि? इंसान सोचे ना, अल्लाह ने इतना बड़ा आसमान बना दिया,
اتنا بڑا آسمان بنا دیا, کوئی ایک بیم تو دکھا دے, اس کے اندر کوئی ایک کریک تو دکھا دے, ایک کریک تو دکھا دے. تو ہم اپنے گھر کی اگر اتنا فکر کرتے ہیں تو کبھی انسان آسمان کو دیکھ کر یہ بھی تو فکر کرے کہ کبھی یہ بھی تو سوچے, کبھی تو یہ بھی تو غور کرے کہ اتنا بڑا آسمان اللہ نے اپنی طاقت سے بنا دیا, کوئی بیم نہیں ہے, کوئی سہارا نہیں ہے اس کے اوپر, اللہ نے کھڑا کر دیا. انسان پانی کے اوپر بیلنس کر سکتا ہے, کتنا ہلتا ہے, اتنی بڑی زمین اللہ نے پانی کے اوپر بیلنس کر دی. ستارے پیدا کر دی, سورج پیدا کیا, یہ پیدا کر دیا, اور سارے اپنی ڈیوٹی کے اندر لگے ہوئے, ساری چیزوں کو انسان کے لیے پیدا کیا, اور انسان کو کہا کہ تم میری عبادت کر. تو بھائی یہ چیزیں غور و فکر کرنے کے لیے. فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو غور و فکر کی, تدبر کی, پونڈرنگ کی جو فضیلت ہے, اس کا جو ورچو ہے, اس کو اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو 5 چیزوں کے اندر پونڈر کرے, اس کے جتنے ورچوز ہیں اس کو حاصل ہوں. نمبر 1, جیسے کہ ابھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی قدرت کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کرے. اللہ کی جو قدرت کی نشانی ہے اس کے اندر کیا کرے, غور و فکر کرے. آسمان کو کیسے بنایا, زمین کو کیسے بنایا اللہ تعالیٰ نے, وہی مشرق سے نکالتا ہے, وہی مغرب کے اندر اس کو غروب کرتا ہے, اور ایک دن وہ آئے گا کہ وہی مغرب سے بھی نکالے گا اس کو. یہ پہلی بات. دوسرا, انسان اس کی نعمتوں کے اندر غور و فکر کرے, اللہ کی جو بلیسنگز ہے اس کے اندر غور و فکر کرے انسان. یہ جو کپڑے میں نے پہنے ہیں, یہ کھانا جو میں کھا رہا ہوں, کیا میں اس کو اپنی محنت سے حاصل کر رہا ہوں, کیا میں نے اپنی محنت سے حاصل کی ہے. یہ گھر جو میں رہ رہا ہوں, کیا مجھے اپنی محنت سے. ہم محنت کرتے رہتے, ہماری ساری محنت ضائع ہو جاتی, یہ صرف محض اللہ کی عطا. دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو ہے, انسان اپنے کھانے کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر غور و فکر کرے. مکان ہے, والدین ہیں, نیک اولاد کی نعمت ہے, گاڑی کی نعمت, کتنی ساری نعمتیں ہم یہاں پر ہم کو ملی ہوئی ہیں, اس کے اندر غور و فکر, یہ اللہ کی دی ہوئی ہے. تیسرا, انسان اس کی طرف سے ملنے والا جو ثواب ہے, ریوارڈ ہے, اس کے اندر غور و فکر کرے کہ اس کی جنت کیسی ہوگی, جنت کی نعمتیں کیسی ہیں, کس طرح کی نعمت اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر پیدا فرمائی ہے, کیسے عیش و عشرت ہے. کیوں کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے ثواب کے اندر, اس کی جنتوں کے اندر, اس کی عنایت کے اندر انسان غور و فکر کرے گا تو انسان کے اندر کیا ہوگی, طلب بڑھے گی. انسان زیادہ کوشش کرے گا کہ مجھے اس کو حاصل کرنا ہے, اور زیادہ عبادت کے اوپر اس کو طاقت ملے گی. جب انسان اللہ تعالیٰ کی جو ثواب, جتنی بھی ثواب ہے اللہ تعالیٰ کی جو جنت ہے, جو انعامات ہے, اس کے اندر انسان غور و فکر کرے گا تو اس کو عبادت کی مزید توفیق ہوگی, اس کو حاصل کرنے کی کیا کرے گا, وہ کوشش کرے گا. پھر اللہ کے عذاب کے اندر غور و فکر کرے گا, اللہ کے عذاب کو سوچے, کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائے, قبر کے بارے میں سوچے کہ بھائی صرف سوچیں. آپ دیکھیں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, آپ 5 منٹ کے لیے تصور کریں, بالکل اپنے بدن کو ایسا لائٹ فیل کرے کہ میں بالکل ایسا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے, بالکل اندھیرا ہے, اور ایسے فیل کرے کہ میں قبر کے اندر سویا ہوں. آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, میں قبر کے اندر سویا ہوں, فرشتے آ رہے ہیں, مجھے سوال کریں گے, ابھی مجھے جواب دے رہا ہے. یہ چیزیں, یہ غور و فکر کرے گا انسان تو اس کی وجہ سے اس کے اندر موت کا استحضار بڑھے گا, انسان گناہوں سے بچے گا. عذاب کے اوپر جب غور و فکر کرے گا تو انسان کے اندر طاقت پیدا ہوگی گناہوں سے بچنے کی. اور 5ویں نمبر کے اوپر انسان اللہ کے احسانات, اس کے فیورز کو سوچے, اور اپنی طرف کی اس کی بے وفائی کو سوچے.
انسان اس کے فیورز کو سوچے، پونڈر کریں کہ اللہ کے اتنے انعامات مجھ پر ہیں اور میں کتنا بے وفا ہوں، میں کتنی غداری اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ دنیا کے اندر اگر کوئی آپ کے اوپر فیور کر رہا ہے اور آپ کنٹینیوس اس کو کیا کر رہے ہیں، اس کی ڈس اوبے کر رہے ہیں، آپ اس کو بالکل کوئی کنسیڈر نہیں کرتے ہیں، آپ اس کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، کیا ہوگا؟ وہ ایک مرتبہ دے گا، 2 مرتبہ، پھر بند کر دے گا، کیا بھائی اس کو تو اپریشیٹ ہی نہیں کرتا۔ لیکن میرے دوستوں، ہم یہ سوچیں نا کہ ہم جب سے بالغ ہوئے ہیں اپنے اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانی کی، اللہ کی کتنی نافرمانی کی۔ ارے بہت سی مرتبہ تو ہم نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کی نعمت بھی کھا رہے ہیں اور اس کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو اسی وقت اس کی نعمت کو کیا کر لیتا، کھینچ لیتا، تجھے نہیں دیتا۔ لیکن ہم اس کی نعمت بھی کھا رہے ہیں، اس کی نعمت سے ہم طاقت بھی بن رہی ہے اور پھر اسی کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں سوچیں، اس سے کیا ہوگا؟ انسان کے اندر شرم و حیا پیدا ہوگی، پھر انسان جب برے کام کی طرف جائے گا اس کو شرم آئے گی، میرا اللہ اس کی اتنی ساری نعمتیں ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں انہی چند آیات کے اندر کیا کی گئی ہے، بیان کی گئی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے اندر غور و فکر کرے۔ انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تفکروا، کہ اہل مکہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، تاکہ صاحب میں اہل مکہ پر ان کی حجت تام کرنے کے لیے ان کو ایک راہ بتائی گئی کہ تم ایک کام کرو کہ خود اس نبی کے بارے میں سوچو کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا۔ تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، کہا کہ تم خود کھڑے ہو جاؤ اور سوچو اس بارے میں کہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اسی طرح دوسری آیت ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش، رات دن کے بدل کر آنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کے لیے نشانیاں ہے کہ زمین کی رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، دن جا رہی ہے، رات آ رہی ہے۔ دن کو اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے، رات کو آرام کے لیے بنایا، اور دونوں کی مقدار بھی ایسی رکھی کہ انسان آرام بھی کر سکتا ہے، اپنی زندگی کا گزران بھی چلا سکتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، آسمان و زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ پروردگار تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا اور تیری ذات کیا ہے، پاک ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ تم اونٹ کو نہیں دیکھتے ہو کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے، کیا تم آسمان کی طرف نہیں دیکھتے ہو کہ اس کو کیسے بلند کیا گیا؟ وإلى الجبال، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے ہو کہ کیسے ان کو کھڑا کر دیا گیا زمین کے اوپر؟ كيف سطحت فذكر انما انت وإلى الارض كيف سطحت، زمین کی طرف دیکھو کہ کس طرح اس کو بچھایا گیا ہے۔ فذکر، تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو۔ آگے فرمایا گیا فلم یسیروا فی الارض فینظروا، کہ اس کے اندر والآیات فی الباب فلم یسیروا فی الارض فینظروا، ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اکڑتے ہو، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو، جاؤ زمین کے اندر دیکھو کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا حشر کیا۔ جن کو اکڑ تھی، جن کو تکبر تھا کہ ہم کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، ایسی قومیں آئی کہ جو اتنے مضبوط تھے کہ وہ اپنے ناخون کے ذریعے پہاڑوں کے اندر گھر بنا دے۔ اللہ نے ان کو بھی ختم کر دیا۔ ایسے عذاب بھیجے ہیں ان کو کہ ہوائیں چلائی ہیں، پہاڑوں کو گرایا ہے، ان کو اٹھا کر پٹکا گیا ہے نیچے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم یہ اکڑ چھوڑو اور جاؤ اور ان لوگوں کے حالات کو دیکھو، غور و فکر کرو کہ اللہ ان باتوں پر قادر ہے، اگر اللہ ان کو ختم کر سکتا ہے تو تم کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی مخلوقات کے اندر غور و فکر کرنے کی کیا نصیب فرمائے بھائی، توفیق نصیب فرمائے۔ انسان جتنا غور کرے گا، جتنا یہ کرے گا، سوچے گا، اپنی ذات کو سوچے، اللہ کی مخلوقات کو سوچے، خوب غور و فکر کرے، کچھ کبھی توفیق ہو جائے، آ جائے مسجد کے اندر، اپنے کمرے کے اندر اور سوچے، واقعی اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔
انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو ناشکری ہے اس سے انسان بچتا ہے، شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر استحضار پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو نصیب ہوتا ہے، ایمانی قوت حرارت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وضو کی سنت کے اندر ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا تھا کہ ہاتھوں کا خلال، ہاتھوں کے خلال کا افضل یہی ہے، اس کا افضل وقت ہاتھ دھونے کے بعد ہے. اور آگے ایک سنت ہے پیروں کا خلال. اس کا افضل طریقہ یہ ہے کہ بھائی الٹے ہاتھ کی جو چھوٹی والی انگلی ہے وہاں سے شروع کرے، دانے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے، دانے پیر کی چھوٹی انگلی سے، اس طرح سے ایک ایک انگلی کر کے کیا کرے گا. یہ مستحب ہے کہ اسی طرح سے کرے. پھر جو اس کا بایاں پیر ہے اس کے اندر پھر اس کے ٹوز سے شروع کرے گا اور اخیر تک جائے گا اگر وقت ہو تو. لیکن اگر وقت نہیں ہے تو انسان دونوں پورے ہاتھ سے بھی کیا کر سکتا ہے، ایک ساتھ بھی کر سکتا ہے. پاس میں ایک ساتھ بھی کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے. لیکن اگر وقت ہے تو اس طریقے سے کرے. دوسری سنت ہے پورے سر کا مسح کرنا. چوتھائی 1/4 ہیڈ کا مسح کرنا تو کیا ہے، کمپلسری ہے، فرض ہے. ٹھیک ہے، لیکن پورے سر کا مسح کرنا ایک مرتبہ کیا ہے، سنت ہے. لیکن علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے، عجیب مسئلہ ہے، کہ اگر کوئی انسان عادت بنا لے صرف 1/4 ہیڈ کے اوپر مسح کرنے کی اور کبھی پورے سر کا مسح نہ کرے تو وہ گنہگار ہوگا. اگرچہ نماز ہو جائے گی، ہمارا تو یہیں تک ہاتھ جاتا ہے نا، پیچھے تو نہیں جاتا ہے. تو کہا کہ اگر کوئی عادت بنا لے 1/4 سر کے مسح کرنے کی، کبھی پورے سر کا مسح کرتا ہی نہیں ہے، وہ اس نے عادت بنا لی ہے کہ 1/4 سر کے مسح کرنے کی، تو یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اس کو گناہ بھی ہوگا. تو عادت نہیں بنانی چاہیے، کبھی کبھی پورے سر کا مسح بھی کیا کرنا چاہیے بھائی، کرنا چاہیے. تو پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے، سنت ہے. پھر کانوں کا مسح یہ کہ بھائی سر کے مسح کے لیے اگر نیا پانی لے لے تو بہتر ہے. اگر ہاتھ کے اوپر پہلے سے ویٹنس لگی ہوئی ہے، تری لگی ہوئی ہے، پانی موجود ہے اور مسح کر لے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس سے جب کانوں کا مسح کرے گا تو کانوں کے اندر بھی مسح کرے گا اور تھم کے ذریعے کیا کرے گا، پیچھے بھی مسح کرے گا. اسی طرح گردن کا مسح جو ہے وہ ہاتھ کے پیچھے والے حصے سے کرے گا، اور گردن کی آگے کا حصہ اس طرح کا مسح کرنا اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، یہ بدعت ہے. لیکن بہت سارے لوگ پورا یہاں سے یہاں تک یعنی وہ شیونگ کی طرح پورا آگے پیچھے کر لیتے ہیں. تو کہا یہ اس کی کوئی یہ نہیں ہے، پاس میں صرف یہاں تک گردن تک اس کو کرنا ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا مسئلہ. اور کانوں کا ہو گیا، سر کا ہو گیا، ہاتھ کا ہو گیا، پیر کا ہو گیا. چلو ٹھیک ہے، آج یہیں چل رکھتے ہیں انشاءاللہ. دوسرے پہ لے سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.